अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नाजरीन ग्रामी, आज है 20 दिसंबर 2020 और आज की ताज़ा तरीन धमाकेदार और तहलका खेज खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। बहुत ही ज़्यादा शानदार वीडियो होने वाली है। वीडियो की तफसीलात में जाने से कबल अगर आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और सपोर्ट करते हैं तो हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। अब चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। नाजरीन ग्रामी, ये सौदा हरगिज़ मनसूख नहीं किया जाएगा। तुर्की अमेरिकी पाबंदियों के सामने डट गया। तफसीलात के मुताबिक तुर्की अमेरिकी पाबंदियों के सामने डट गया। तुर्क वजीर खारजा का कहना है कि अमेरिकी पाबंदियों के रद्द अमल में जवाबी इकदाम किए जाएंगे। तुर्क वजीर खारजा मौलूद चाविश ओगलो ने कहा है कि रूस से मिसाइल दिफाई निज़ाम खरीदने का सौदा मनसूख नहीं किया जाएगा। रूस से ये मिसाइल दिफाई निज़ाम हासिल करने की वजह से अमेरिका ने पीर को चंद टर्की के एहलकारों पर पाबंदियां आयद की थी। तुर्क डिफेंस इंडस्ट्री डायरेक्टोरेट के सरबराह इस्माइल दमेर समेत 3 मजीद एहलकार इन पाबंदियों के ज़मरे में आते हैं। इस पेशरफ्त के रद्द अमल में सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने कहा है कि अमेरिका के ये कदम तुर्की की दिफाई सनत पर एक जारहाना हमला है और ये नाकाम होगा। कबल अज़ीं अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइकल पोम्पियो ने कहा था कि टर्की पर आयद पाबंदियों पर रद्द अमल कराएंगे। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइकल पोम्पियो ने कहा था कि तुर्की की दिफाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए नेटो का दिफाई निज़ाम मौजूद था और मुतबादिल होने के बावजूद टर्की ने रूसी मिसाइल की खरीदारी का फैसला किया। उन्होंने कहा है कि तुर्की पर वाज़ेह किया था कि रूसी मिसाइल की खरीदारी से गुरेज करे क्योंकि S-400 मिसाइल से अमेरिकी मिलिट्री टेक्नोलॉजी की सिक्योरिटी खतरे में पड़ सकती है। अब हम वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक में बात करने वाले हैं कि ईरान पर पाबंदियों से अमेरिकी कंपनियों को नुकसान हुआ। ईरान का बड़ा ऐलान। ईरान के वजीर खारजा ने ईरान के खिलाफ आयद अमेरिकी पाबंदियों को खुद अमेरिकी कंपनियों के लिए नुकसान का बाइस करार दे दिया। इब्लाग न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामी जमहूरिया ईरान के वजीर खारजा मोहम्मद जवाद ज़रीफ ने एक ट्वीट में अमेरिकी वजीर खारजा माइकल पोम्पियो को मुखातिब करते हुए लिखा है कि अमेरिकी पाबंदियों ने खुद अमेरिकी कंपनियों को ईरानी मार्केट से महरूम कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी वज़ीर खारजा माइकल पोम्पियो हकीकत में ये आपकी ही पाबंदियां हैं जिन्होंने अमेरिकी कंपनियों पर पाबंदियां आयद करके उनको अनोखे इंसानी और कुदरती वसाइल के साथ ईरानी मार्केट से महरूम कर दिया है और ये ज़्यादा से ज़्यादा दबाव डालने की गैर कानूनी पॉलिसी थी जिसने अमेरिकी तैयारा साज कंपनी बोइंग के 78 मुसाफिर बरदार तैयारों का मुआहिदा मनसूख किया था, जो न फ़कत ईरानियों की जान बल्कि अमेरिकियों के रोज़गार के मौके ज़ाया होने की कीमत के तौर पर भी सामने आया था। अब हम वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताएंगे कि भारत की सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी। मोदी ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को दांव पर लगा दिया। पाकिस्तान ने खबरदार कर दिया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने एक बार फिर आलमी बरादरी को खबरदार किया है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की मनसूबा बंदी कर रहा है। मोदी हुकूमत ने खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को दांव पर लगा देगा और उसके तबाह को असरात मुरतब होंगे। मकबूजा कश्मीर में सूरत हाल कभी भी अच्छी नहीं रही। भारतीय हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से मुल्क भर में किसान एहतजाज कर रहे हैं। भारत अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए ऐसा मंसूबा बना रहा है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो भारत को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान सूरत हाल से आगाह है और भरपूर जवाब देगा। जुम्मे को प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर खारजा ने कहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात में 2 मुलाकातें हुई और इस दौरान अहम पेशरफ्त हुई हैं जो पाकिस्तान की आवाम और बैनुल अक़वामी बरादरी से शेयर करना चाहता था। उन्होंने कहा है कि मुझे अपनी खुफिया ज़राए से पता चला है कि भारत पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक की मनसूबाबंदी कर रहा है और ये एक इंतहाई संजीदा पेशरफ्त है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि मेरे पास ये इतलात भी हैं कि उन्होंने अहम खिलाड़ियों से उसकी मंजूरी लेने के लिए राब्ता किया है जिन्हें वो अपना पार्टनर तस्वुर करते हैं। उन्होंने कहा है कि हमारा मानना है कि भारत ने यह मंसूबा इंतहाई अहम अंदरूनी मसाइल
مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے کیا ہے جو بھارت میں تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں صورتحال کبھی بھی اچھی نہیں رہی بلکہ مستقل خراب ہوتی جا رہی ہے، جبکہ بھارت میں موجود بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے ملک بھر میں کسان احتجاج کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھارتی حکام کو کرونا وائرس سے نمٹنے میں ناکام رہے، جو سب کو معلوم ہے۔ اس کے ان کی معیشت پر پڑنے والے اثرات کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھارت میں اپوزیشن، وکلا، سول سوسائٹی اور یونینز نے کسانوں سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے مکمل سپورٹ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اقلیتیں بھارت میں مستقل بے چینی کا شکار ہیں۔ آسام میں NRC کی وجہ سے آپ نے جو صورتحال دیکھی ہے وہ ابھی ختم نہیں ہوئی، وہ مسئلہ ابھی موجود ہے، جبکہ مسلم، دلت اور سکھ سمیت متعدد اقلیتیں انتہائی پریشانی سے دوچار ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس بات کو دیکھتے ہوئے وہ توجہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ ان کی نظر میں پاکستان کو نشانہ ایک تقسیم شدہ ملک کو متحد کرنے کا اچھا طریقہ ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ہم نے ڈوزیر کے ذریعے بھارت کے منصوبوں کو بے نقاب کر دیا اور اس ڈوزیر کو میڈیا اور بین الاقوامی برادری سے اس سال 14 نومبر کو شیئر کر دیا گیا تھا، جس میں پاکستان میں بھارتی دہشت گردی کے ناقابل تردید ثبوتوں کی نشاندہی کی تھی۔ کس طرح وہ سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، کس طرح سے وہ پڑوسی ملک پاکستان میں دہشت گردی کے لیے منصوبہ بندی، مالی مدد سمیت معاونت فراہم کر رہے ہیں۔ انہوں نے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا ہے کہ AUDS انفو لیب نے حال ہی میں بھارت کی جانب سے بنائی گئی جعلی ویب سائٹس، جعلی انٹرویوز، غیر رسمی پارلیمانی گروپس کو بے نقاب کر دیا، جن کا واحد مقصد پاکستان کو بدنام کرنا تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں آپ کے ذریعے بھارت کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ بھارت ان کے منصوبوں کا جواب اور انہیں شکست دینے کے لیے پوری طور پر تیار ہے۔ بھارت یہ نہ سمجھے کہ پاکستان اکیلا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا۔ اب ہم ویڈیو کے نیکسٹ ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں کہ امریکہ کے ایٹمی پروگرام پر سائبر حملے، US انرجی ڈپارٹمنٹ کے کمپیوٹرز ہیک کر دیے۔ تفصیلات کے مطابق امریکہ کے ایٹمی پروگرام پر سائبر حملے میں ہیکرز نے US انرجی ڈپارٹمنٹ کے کمپیوٹرز ہیک کر لیے ہیں۔ امریکی حکام نے سائبر حملے کی ذمہ داری روسی ہیکرز پر عائد کر دی۔ روسی سفارتخانے کے ان دعووں کو مسترد کر دیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق سائبر حملوں سے امریکی وزارت دفاع، پینٹاگون، وزارت تجارت، ہوم لینڈ سیکیورٹی، خزانہ اور قومی ادارے صحت بھی متاثر ہوئے، جبکہ ہیکرز کی طرف سے نیوکلیئر ہتھیاروں کی سیکیورٹی کی ذمہ داری سنبھالنے والے نیشنل نیوکلیئر سیکیورٹی ایڈمنسٹریشن اور محکمہ توانائی کے نیٹ ورک پر بڑا سائبر حملہ کر کے خفیہ معلومات چرا لی گئیں۔ ہیکرز نے امریکی نیوکلیئر نیٹ ورک تک رسائی حاصل کرتے ہوئے نیشنل نیوکلیئر سیکیورٹی ایڈمنسٹریشن کے کمپیوٹرز کو بھی ہیک کر لیا۔ امریکہ کی ایٹمی پروگرام سے متعلقہ اداروں پر سائبر حملے کی تصدیق ہو گئی، تاہم یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ہیکرز کون سی حساس معلومات چوری کرنے میں کامیاب ہوئے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق APT29 نامی ہیکنگ گروپ اس سائبر حملے کا ذمہ دار ہے۔ اس گروپ کو ڈیوک کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس کا تعلق روس سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ دوسری طرف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کے سائبر سیکیورٹی کے انچارج کو الیکشن سے متعلق غلط انفارمیشن دینے اور سٹیمپنگ آؤٹ کا الزام لگاتے ہوئے عہدے سے فارغ کر دیا۔ مسٹر ویئر، جو کہ سائبر سیکیورٹی کے ادارے میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھے، وائٹ ہاؤس کی طرف سے موصول ہونے والے پیغام کے مطابق اپنے عہدے سے مستعفی ہو کر گھر چلے جائیں گے۔ مسٹر ویئر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ مجھ سے وائٹ ہاؤس کی طرف سے استعفیٰ دینے کا پریشر تھا، لہذا میں نے استعفیٰ دے کر اپنی عہدے کی ذمہ داریوں سے آزادی حاصل کر لی ہے۔ اب ہم ویڈیو کے نیکسٹ ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا پاکستان چین افواج کی مشترکہ شاہین 9 مشقوں کا جو ہے اس میں رہنمائی کے لیے پہنچ چکے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے پاکستان چین افواج کی مشترکہ شاہین 9 مشقوں کا معائنہ کیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ شاہین 9 مشقیں پاکستان چین افواج کی جنگی صلاحیتوں کو مزید نکھاریں گی۔ مشقوں سے دونوں افواج کے درمیان قربت بڑھے گی۔ پاکستان فضائیہ کے شاہینوں کا بلند عزم انہیں دوسروں سے منفرد کرتا ہے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے پاکستان فضائیہ کی آپریشنل بیس کا دورہ کیا۔ ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان نے آرمی چیف کا استقبال کیا۔ آرمی چیف نے پاکستان چین مشترکہ شاہین مشقوں کا معاہدہ کیا۔ آرمی چیف نے نوجوانوں کی پیشہ ورانہ صلاحیت
صلاحیتوں اور عزم کو سراہا۔ پاکستان فضائیہ کے شاہینوں کا بلند عزم ان کو دوسروں سے منفرد کرتا ہے۔ آرمی چیف نے پاکستان چین مشترکہ مشقوں کا معائنہ کیا۔ شاہین سیریز کی پاکستان چین مشترکہ مشقیں 2011 میں شروع ہوئیں۔ مشقوں سے باہمی اشتراک اور آپریشنل ہم آہنگی میں اضافہ ہوگا۔ شاہین 9 مشقیں پاکستان چین افواج کی حربی استعداد میں اضافہ کریں گی۔ مشقوں سے دونوں افواج کے درمیان قربت بڑھے گی۔ انٹر سروسز ہم آہنگی سے آپریشنل کامیابی کو بھی تقویت ملتی ہے۔ اب ہم ویڈیو کے نیکسٹ ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں کہ چائنا نے بلیک ہاک کمپیریبل Z-20 تبت ملٹری کمانڈ میں شامل کر دیے۔ تفصیلات کے مطابق ہیلی کاپٹر پیپلز لبریشن آرمی J-71 اور چینی فوج نے Z-20 تبت ملٹری کمانڈ میں شامل کر لیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق جو اکثر ان کی PLA بلیک ہاک S-60 صلاحیتوں کی وجہ سے امریکہ کے مقابلے میں ہے۔ فوج کی جانب سے جاری ایک ویڈیو تصاویر کے پس منظر میں متعددہ Z-20 کو دیکھا گیا، جس میں Z-10 اور MI-17 ہیلی کاپٹر موجود تھے۔ چینی میڈیا نے اطلاع دی کہ ممکن ہے کہ ہیلی کاپٹروں کو بڑی تعداد میں فوج میں شامل کیا گیا ہو۔ CCTV کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس سے پہلے ہیلی کاپٹروں کو 75ویں گروپ آرمی کے تحت آرمی ایویشن بریگیڈ نے کمیشن دیا ہے۔ گلوبل ٹائمز نے ایک ماہر کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ چین افریقہ کی کارروائیوں کے لیے امریکہ سے درآمد کردہ بلیک ہاک ہیلی کاپٹروں پر انحصار کرتا تھا، کیونکہ اونچائی پر آکسیجن کی سطح کم ہونے اور ہیلی کاپٹروں کے انجنوں میں شامل تکنیکی مسائل کی وجہ سے چین کے اپنے ہیلی کاپٹر وہاں کم مسائل دیکھتے تھے۔ ماہر نے مزید کہا کہ جلد ہی امریکی ہیلی کاپٹروں کی درآمد کرنا ممکن ہو چکا ہے اور Z-20 جیسے گھریلو طور پر ترقی یافتہ ہوائی انجن کو فضائی حملہ اور ہنگامی رد عمل جیسے مشینوں کی فوج ضرورت تھی۔ چین کی سرکاری ملکیت ایویشن انڈسٹری کارپوریشن نے ہیلی کاپٹر کو گھریلو ساختہ انجنوں سے لیس کیا جو اتنے طاقتور تھے کہ والج بلندی والے علاقوں میں کام کر سکیں۔ اس کو مرتفع علاقوں میں Z-20 بنیادی ترقی یافتہ مقصد چلانے کے قابل ہونا تھا۔ اس کے علاوہ Z-20 کی نئی اقسام کی منصوبہ بندی بیجنگ مبینہ طور پر بندی کر رہا ہے تاکہ وہ اقداموں کے خلاف جنگ، گشت اور جاسوسی کو مشن کو انجام دے سکیں۔ اس نے سیریز میں ترقی دینے اور 2000 سے 3000 یونٹ بنانے کا ارادہ کیا ہے۔ اپنی فوج اور پولیس کو لیس کرنے کے علاوہ یہ برآمد کے لیے روٹر کرافٹ تیار کرے گا۔ اس کے علاوہ 10 کلاس درمیان درجے کے لفٹ افادیت پہلے 10 اور Z-20 اکتوبر 2019 میں پہلے سے ہی چینی فوج میں شامل ہو چکی ہیں اور اس کے علاوہ ہیلی کاپٹر اہم ساز و سامان اور جنگی اہلکاروں کو تیزی سے فراہم کر سکتے ہیں یا زخمیوں کو اگلے خطے سے بازیاب بھی کرا سکتا ہے۔